وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 44۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ کون سی خبریں؟ یہ جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا کے ہم نے واقعات پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ نوحی ہی الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے تھے، کیونکہ یہ وہ واقعات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 500-600 سال پہلے کے یہ واقعات تھے، اور سب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ باتیں وہ کیسے بتانا شروع ہو گئے لوگوں کو؟ اصل میں اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ خبریں وہ بتا رہے ہیں، وہ ہسٹوریکل فیکٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ جو کہ ان کے صرف علماء جانتے تھے، کیونکہ ان کے علماء نے انجیل کو بھی چینج کر دیا ہوا تھا۔ انجیل میں بھی ایون اتنے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعات بیان نہیں تھے۔ جب آپ انجیل پڑھتے ہیں نا، آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مریم کا بھی وہ سٹیٹس جو قرآن بتاتا ہے، انجیل ہمیں وہ سٹیٹس نہیں بتاتا، کیونکہ انہوں نے چینج کر دی ہوئی ہے انجیل بھی۔ تو یعنی قرآن میں تو حضرت مریم کا بہت بڑا مقام بتایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے تھے تو وہ حیران رہ جاتے تھے۔ تو اہل کتاب کو تو چاہیے تھا کہ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن پھر بھی وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی تھیں۔ وما کنتا، اور نہ تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، کن کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود نہیں تھے، اہل کتاب کے وہ علماء جو اس وقت کے تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم، اپنی کلمیں۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، ان کے مذہبی رہنما جو حضرت مریم کے دور میں تھے، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، یہ ایک ایسا ایک واقعہ تھا کہ جو کہ صرف ان کے بڑے بڑے علماء کو ہی پتہ تھا کہ ہیکل سلیمانی میں جب حضرت مریم کو لایا گیا تھا تو اس وقت سب لوگ چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کریں۔ یہی بات آگے ہو رہی ہے، ایہم، کون ان میں سے، یکفل مریم، کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، کیونکہ جس وقت حضرت مریم کو ہیکل سلیمانی میں لایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ کرامات بھی ہوں، اور یہ بات تو سب کو پتہ چل گئی تھی کہ بہت اسپیشل بچی ہیں، کیونکہ آج سے پہلے کوئی ہیکل سلیمانی میں لڑکی ایسے آ کے رہی نہیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی نظر کو قبول کیا تھا، حضرت زکریا سب کو بتا چکے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت وہ کریں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ بہت ہی خاص اللہ تعالیٰ کی اسپیشل عنایت ہے حضرت مریم پہ۔ تو ان لوگوں نے کلمے ڈالیں، اس کی بہت ڈیٹیل قرآن نہیں بتاتا ہے، یہ ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی قرآن اندازی ٹائپ کی کوئی چیز تھی، جو بھی کوئی اہم کام ہیکل میں ہوتے تھے اس کے لیے کہ وہ کون کرے گا، وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، اور اس میں یہ کہ کلمے ڈالتے تھے۔ کہا جاتا ہے قلم کے اوپر ہر بندے کا نام لکھا جاتا تھا، اور وہ کلمیں دریا میں بہائی جاتی تھیں۔ جو قلم دریا کے بہاؤ کے اگینسٹ چلتی تھی اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے گائیڈ کیا گیا ہے کہ اس بندے کو یہ جو ہے کام سپرد کیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کلموں پہ نام لکھا اور وہ دریا میں ڈالا۔ حضرت زکریا نے بھی اپنا نام قلم پہ لکھ کے ڈالا، تو حضرت زکریا کا قلم جو ہے وہ بہاؤ کے اگینسٹ چلا، تو پھر اس طرح حضرت زکریا کو ان کی کفالت ملی تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب واقعہ وہ اس وقت ہو رہا تھا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور کسی کو بھی اس واقعے کا علم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے، وہ جھگڑ رہے تھے اس بات پہ کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اس وقت وہاں پر ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ سارا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ تو اہل کتاب کو فوراً مان جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان نہیں رہے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔